سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 110، اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے، نبیوں کے معجزات سے، ولیوں کی کرامات سے لوگوں کو اللہ دوبارہ عمر عطا کر دیتا ہے جو اپنی نو عمری میں فوت ہو چکے۔ یہ فائدہ تخرج الموتى بإذن سے حاصل ہوا۔ دیکھو جس طرح گلے سڑے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر کے دکھا دیا، اپنی عمریں پوری کر کے وہ فوت ہوئے، تو آپ کے معجزات سے انہیں پھر عمر عطا ہو گئی۔ اور پڑھو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر ایک درخت کے نیچے سوئے، روح قبض کر دی، 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا کہ وہ گدھا جس کے اوپر سوار تھا اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل گئی، لیکن جو کھانا لائے تھے وہ کھانا اسی طرح تر و تازہ تھا، پانی بھی اسی طرح تازہ تھا۔ فرمایا جب زندہ ہو کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے اپنی قدرت کا یہ معاملہ کر دیا، تو اللہ سے ہو تو اس کی قدرت ہے، نبی سے ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ تو فرمایا غوث پاک کی اس طرح کرامت ہے، ایک عورت جس کا بیٹا برات سمیت دریا برد ہو چکا تھا اور مر چکا تھا، 12 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ ماں کا تنہا بیٹا، اکیلا بیٹا تھا اور ماں بڑی دکھی تھی، اور غوث پاک کے بارگاہ میں آئی۔ آپ دجلہ کے کنارے فجر کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت پانی بھرنے کے لیے آئی اور رو رہی تھی، تو حضرت غوث پاک کا ایک مرید گیا اس عورت کے پاس، کہا خاتون کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا 12 سال ہو گئے، بیٹا دریا برد ہو چکا برات سمیت، اور رو رہی ہوں بیٹے کو یاد کر کے۔ سنا ہے تیرا پیر بڑا کامل ہے اور اس کی دعا سے مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ٹھہرو میں اپنے پیر سے بات کرتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں مرید حاضر ہوا، آپ سے جا کے مدعا اور مقصد بیان کیا، آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ تو قادر ہے، تو قیامت کے دن جس طرح مردوں کو زندہ کرے گا تو اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ دنیا میں مردوں کو زندگی عطا کر دے۔ آپ نے دعا کی اور 3 آوازیں ماری، فرمایا کہ 3 آوازیں مارنے کے بعد برات وہ دولہا سمیت پانی سے نمودار ہوئی، پانی سے دولہا سمیت وہ برات نمودار ہوئی۔ اب یہ غوث پاک اللہ کے محبوب تھے، کہا اللہ نے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو ہم نے تمہیں مقام عطا کیا ہے، ہم ابھی کبھی بھی آپ کو اس سے نیچے نہیں کریں گے۔ یا اللہ 3 آوازیں مارنے کے بعد یہ نکلی ہے، پہلی آواز میں بھی نکل سکتی تھی تو قادر ہے۔ فرمایا عبد القادر جانتے ہو 12 سال ہو گئے، وہ جو مرے تھے ان کو جانوروں نے کھا لیا تھا، دریا کے آگے وہ جانور بھی مر چکے تھے، ان کو اور جانوروں نے کھا لیا تھا۔ 12 سال ہو گئے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو ایک کو قد ماروں گا، کہوں گا کہ زندہ ہو جاؤ، قیامت کے دن وہ سارے زندہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی پتہ چلے بندے اور خدا کے عمل میں فرق ضرور ہے، بندے اور خدا کے عمل میں فرق ضرور ہے، اس طرح نبی اور صحابی کے عمل میں فرق ضرور ہے، پیر اور مرید کے عمل میں فرق ضرور ہے، استاد اور شاگرد کے، ماں اور باپ کے، بیٹی اور ماں کے، باپ اور بیٹے کے عمل میں فرق ہے۔ اللہ نے ایک فرق رکھے ہیں، معاملات ہوئے ہیں۔ تو فرمایا عبد القادر جب تو نے پہلی آواز دی، جن جانوروں نے کھایا تھا میں نے ان کو زندہ کیا، انہوں نے جو گوشت کھائے ہوئے تھے وہ انہوں نے بہر اگل دیے، میں نے پھر ان کو جمع کیا، اور تیری تیسری آواز کے اندر ہم نے روحیں ڈال کے ان کو لوٹا دیا۔ اور یہ حقیقت آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اور واضح ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین محکم ہے کہ مردے اللہ بھی زندہ کرتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی اور ولی بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے زندہ کر کے بتا دیا، وہ 4
حسبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهم، فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ رکھو یہاں تک تیرے سے انس کرنے لگے، تیرے تابع ہو جائے، اپنے مالک کی پہچان کرنے لگے، پھر ان کو اپنا ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں لے لو، ان کے پر اکھاڑ کر ان کے جسم کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر کے ان کے گوشت کو ایک جا یکجا کر لو، پھر تھوڑا تھوڑا ہر پہاڑ کے اوپر رکھو، پھر انہیں آواز دو اور مردو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ فرمایا پکارنا تیرا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا میں خدا کا کام ہے۔ تو زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ قیمہ کر دیے گئے تھے، پر اکھاڑ کے بدن کہاں پھینک دیے تھے، یہاں تک کہ وہ گوشت اب تمیز نہیں کون مور کا ہے، کون سا کوے کا ہے، کون سا بطخ کا ہے، کون سا کبوتر کا ہے، فرمایا تمیز نہیں، فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گوشتوں کے علیحدہ ٹکڑے ٹکڑوں کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا جس طرح وہ رب اس گوشت کے ذرات میں فرق کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے جسم عطا کر دیا ہے، اے انسان مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار نہ کر، وہ رب اسی طرح قادر ہے کہ قیامت کے دن گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دے گا، اور انسان ایسے زندہ ہو جائے گا جیسے بارش ہوتی ہے اور ہریالی پھیل جاتی ہے، ایسے ہی اپنی قبروں سے حضرت انسان زندہ ہو کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گئے، حضرت غوث پاک کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دولہا کو زندگی عطا کی، وہ باراتی بھی زندہ ہو گئے۔ اس باراتی دولہا کا نام کیا ہے؟ بعد میں وہ غوث پاک کو وضو کراتا رہا، آپ کا مرید بھی ہوا، آپ کا خلیفہ بھی ہوا، اس کا نام ہے سید کبیر الدین، سید کبیر الدین، لقب ہے اس کا دریائی دولہا، اور انہیں شاہ دولہ بھی کہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر گجرات کا ایک علاقہ ہے، غوث پاک کے اس مرید اور خلیفہ کا مزار آج بھی گجرات میں موجود ہے، جس کو انکار ہو جا کے وہاں اس حقیقت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ تو میاں یہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض اور یہ کمال عطا کیا ہے، ان کی دعاؤں میں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ آخر میں غوث پاک کا وصال، 90 سال عمر حضرت نے یا 91 سال آپ نے پائی ہے، اور پیر شریف 11 ربیع الثانی اور 561 یا 62 تاجدار گولڈا کے اوپر جو کتاب لکھی ہے میرے منیر، اس کے اندر 562 لکھا، 561 مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں حاضر ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں، اور ایک نورانی خط مکتوب دکھایا جس پہ لکھا تھا یصل ھذا المکتوب من المحب الی المحبوب کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ مکتوب ہے محب کی طرف سے اس کے محبوب کی طرف، یعنی محبوب کون ہے؟ حضرت پیران پیر، سبحان اللہ۔ واقعہ آپ محبوب ہے، بلکہ آپ تمام محبوبوں کے محبوب ہیں، جتنے اولیاء ہیں آپ تمام کے محبوب ہیں، تبھی تو آپ کو محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ غوث اعظم پیر پیرانا اور سید دوئی جہانی یاد رکھو۔ موت جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جو میری اپنا ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، ویسے بھی دماغ کی تکلیف رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا،
لیکن یہ جو 25 سال سے میں جو تقریریں کر رہا ہوں، میں اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں۔ 25 سال میں ایک بچہ بھی پیدا ہو کے شادی شدہ آگے بال بچے دار ہو جاتا ہے۔ ایک عرصہ گزرا ہے دین کی خدمت میں، اللہ باقی زندگی بھی دین کی خدمت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صبح بھی ناشتہ کر رہا تھا تو کھانا کھا رہا تھا، میں یا اللہ میں تو ان لقموں کے قابل بھی نہیں ہوں، اور نہ میرے پاس وہ زبان ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، تیرا حق نہیں ادا کر سکیں۔ ہاں بشری تقاضا، گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو کریم میں معاف کرتا ہے، اس لقمے کے قابل نہیں، لیکن میں تیرا سپاس گزار ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ طرح طرح کی نعمتیں تو دین کی برکت کی وجہ سے ہمیں کھلا رہا ہے، اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بجوز اس کے کہ شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ یہ تیرے کرم ہے، یہ ہمیشہ جاری رکھنا، یہ ہم سے دور نہ کرنا، تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور تیرا اگر کرم نہ ہو تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرے پیاروں کی برکت ہے، تیرے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ یہ تیرا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر عقیدہ بھی اہل سنت کا دیا، اور نیک ماں باپ کے گھر پیدا کیا، تیرے کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو 25 سال کی جو تحقیق ہے وہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ موت 4 قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی ہے؟ 4۔ اب موت کی جو کیفیت ہے وہ بھی سب کی ایک جیسی نہیں، ہاں ایک جیسی 2 چیزیں ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے رب کے انصاف پہ اس وقت کامل یقین آ گیا کہ جب میں نے غور کیا کہ بادشاہ مر رہا ہے تو اس کو بھی وہی زمین مل رہی ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے تو اس کو بھی وہی زمین کا ٹکڑا مل رہا ہے، عام بندہ جا رہا ہے تو اس کو بھی، بادشاہ مر رہا ہے تو اس کو بھی یہی کفن دیا جا رہا ہے، ولی جا رہے تو اس کو بھی یہی کفن ہے، گناہگار جا رہے تو اس کو بھی یہی کفن ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کا انصاف بھی ایک جیسا ہے، اس کا کرم بھی ہے، اور میں اس کی عدالت اور اس کی پرست جو قیامت کے دن ہوگی یہ حق کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن موت کی کیفیتیں علیحدہ علیحدہ، کوئی تو ایسا ہے کہ تڑپتا رہتا ہے۔ ابھی یہ ہمارے نوید کے والد مولوی محمد اسماعیل، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام کرے، میں ان کے فوت ہونے سے تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے، ایسے میری عادت ہوتی ہے میں کہتا ہوں ماضیوں سے، میں بابا جی داڑھی پوری کرنا سنت، داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو میں کہتا تھا تھوڑی سی اور بڑھ جائے نا تو سنت پوری 1 مٹھی ہو جائے گی، تاکہ حضور کی جب زیارت ہو نا تو 1 مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، تاکہ حضور بھی خوش ہو جائے میرا امتی میری سنت لے کے آ گیا۔ ایسے دل میں خیال آیا، میں نے کہہ دیا ان کو تو وہ مسکرا پڑے، کہا مولوی جی تھوڑیاں گلاں مجھے بڑی چنگیاں لگدیاں، سمجھاندے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اچھے بزرگ تھے اور اخلاق والے بھی تھے۔ تو 2-3 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور آج وہ اپنی قبر میں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل کرے۔ تو موت کا بھی، لیکن موت ان کو اچھی آئی ہے کہ ادھر تھوڑا سی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہمارے سید اکبر صاحب گئے، انہوں نے ماشاءاللہ 4 قل پڑھے، کلمہ ان کو پڑھایا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ان کو درد ہوا ہے پیٹ میں، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میاں لوگ تڑپتے رہتے ہیں، بعض اوقات بدعملی کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن جو نیک ہیں اللہ ان کی موت کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور دعا ہے جب موت آئے تو اللہ ایسی آسانی پیدا کر دے، ورنہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 1000 تلواروں کے وار کر دیے جائے اس کی تکلیف اتنی نہیں جتنی موت کی تکلیف ہے، بہت سخت ہے۔ فرمایا موت 4 قسم کی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بادشاہوں کی موت ہے، ایک انبیاء کی موت ہے، فرمایا ایک مومن مسلمان کی موت ہے، ایک کافر کی موت ہے۔ چاروں موتوں کے اندر فرق ہے، روح تو ایک ہی طریقے سے نکلے گی، لیکن فرمایا نکالنے والا جو آ رہا ہے وہ عمل کو دیکھ کے اس کے مطابق اللہ کا جو حکم ہوتا ہے عمل کرتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کی موت خیر ہے، کیا ہے؟ خیر ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اور لوگوں میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے، میرا اپنی قبر میں چلے جانا بھی خیر ہے، میں یہاں بھی تمہارے لیے خیر ہی مانگتا ہوں، قبر میں جاؤں گا وہاں بھی خیر
حشر کے دن بھی میں اپنی امت کے لیے خیر مانگوں گا۔ لیکن فرمایا انبیاء کی موت عام بندے کی موت میں فرق ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس موضوع کے اوپر اگلا پورا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں کس طرح زندہ، ٹائم ہو گیا ابھی، کس طرح زندہ ہے۔ فرمایا ایک بادشاہوں کی موت ہے، بادشاہ مر جاتے ہیں تو ملک میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہماری اپوزیشن کر رہی جو معاملات وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور ہم اس بیماری سے بھی انکار نہیں کر سکتے، یہ کورونا کی وبا جو پھیلی ہے یہ کچھ حد تک حقیقت بھی ہے، بندے مر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، اس کو مذاق میں نہ لو۔ کل بھی اجلاس ہوا ہے، علماء کرام اس میں شریک تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، 120 پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے جان چھڑا دے۔ یہ آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور پکڑ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا کرے۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا، وہ تو بڑا ہی کریم ہے۔ ہم بدعمال ہو جاتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اچھے عمل نہیں کرتے، اور بے راہ روی کا ہم شکار ہیں، لوگ ضلالت اور گمراہی کی طرف زیادہ چلے گئے۔ ساری ساری رات یہ 11ویں کی محفلیں ہوتی ہیں، 12ویں کی ہوتی ہیں، اور یہ نعت خواں ہمارے یہ تو ہمارا سر لے کے چلے گئے، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے۔ یہ جتنے محلے کے نعت خواں جہاں لا کے گئے، میں صبح ان کی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالنی چاہیے کہ فجر میں ہیں کہ نہیں، اور جب اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان جیسا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے کہ سر شریعت کے کپے یہی بنے ہوئے ہیں، مقام ابدالیت انہی کے پاس ہے۔ اور یہ قوال نکمے ناہل جو ایسی قوالیاں پڑھتے ہیں کہ مدینے پہنچا دیتے ہیں تصور میں، لیکن نماز کے قریب نہیں ہے۔ نماز کے اندر وہی قریب ہوگا جو آپ کا 30 مہینے کا پورا ذمہ داری نبھاتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، اور اس سے کوسوں لوگ دور ہیں۔ یہ سارا پیسہ ان نعت خوانوں کے لیے، ان قوالوں کے لیے، اور 2 نمبر پیروں کے کبے اور مزار بنانے پہ صرف ہوتا ہے۔ کہا یہ مسجدوں کے اوپر تم صرف کرو اور یہ قرآن کی خدمت پہ کرو، علماء کے اوپر، مدارس کے اوپر خرچ کرو۔ کل کیا تم سے سوال نہیں ہوگا رسول اللہ کے سامنے جب جاؤ گے؟ نبی پاک یہ پوچھیں گے کہ تم نے کتنے مزار بنا دیے، تم نے کتنے میری میلاد کی محفلیں سجا دی؟ حضور تو یہ پوچھیں گے میرے صحابہ کا مشن یہ تھا کہ کسی کو افریقہ کے جنگلوں کی طرف روانہ کیا، کسی کو یمن کی طرف، کسی کو شام کی طرف، جہاں جاؤ میرے دین کی شمع کو فروزہ کرو۔ بادشاہوں کو حضور نے خط روانہ کیے، کہا میرے صحابہ ڈرنا نہیں، ظالم اور جابر بادشاہ بھی ہو، دربار میں جا کے محمد عربی کا پیغام پہنچا دینا، جنہوں نے سنا قبول کیا ان کی بادشاہیں قائم رہی۔ خسرو پرویز نے حضور کا خط چاک کر دیا، آپ نے فرمایا ظالم تو نے محمد عربی کے خط کو چاک کیا، ہم نے تیری حکومت کو چاک کر دیا۔ اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں، شیروا کے ہاتھوں یہ مارا گیا خسرو پرویز۔ تو یاد رکھو کل تمہیں رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ نبی پاک پوچھیں کہ تم نے میرے دین کی خدمت کیا کی ہے، تم نے قرآن کی خدمت کیا کی ہے، میرے حدیث کی خدمت کیا کی ہے، تو پھر پچھتاوا ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اپنی رجوع کر لو علماء کی طرف، مساجد کی طرف، مدارس کی طرف۔ یاد رکھو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم ضرور دین کے محتاج ہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے گا۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے حجت جو قائم کرنی ہے وہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے تو بادشاہوں کی موت آتی ہے، ملک میں فساد لے آتی ہے۔ مومن کی موت دنیا کے قید خانے سے نجات ہے، اور کافر کی موت حسرت و یابس ہے۔ غوث پاک کا جب آخری وقت آیا، خط لے کے آیا عرابی اسرائیل علیہ السلام کہ موت کا ذائقہ، آپ نے عشاء تازہ غسل فرمایا، نماز عشاء پڑھی، دیر تک بارگاہ الہی میں غوث پاک سجدے میں رہے، اور سجدے میں جا کے دعا کر رہے، اللہم اغفر لی امت محمد، یا اللہ میرے جد امت حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کی بخشش فرما، اللہم ارحم امت محمد، یا اللہ میرے جد امجد کی امت پہ رحم فرما، اللہم تجاوز عن امت محمد، یا اللہ میرے جد امجد کی امت سے درگزر فرما۔
آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو غیب سے یہ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ عبد القادری اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو۔ وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ کلمہ شہادت پڑھتے رہے۔ فرمایا آخری جو آپ کا کلام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری 3 مرتبہ فرمایا اللہ 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 ثم لا تتکلم، اس کے بعد کوئی کلام نہ کیا، اور زبان جو ہے وہ مل گئی اور آپ کی روح قدس انصری پرواز کر گئی، اور آپ کے بیٹے نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور 49 اولادیں آپ نے پیچھے چھوڑی ہیں، 29 لڑکیاں اور 20 لڑکے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اس میں اللہ کے ولی اور اللہ کی ولیاں ہوں۔ آپ کے مرید لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ اب تو کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہے۔ آپ کا مزار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ جب تک دم میں دم ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی۔ آج قادری تو ہم فخر سے کہتے ہیں، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں صحیح قادری وہ ہے جو میرے نقش قدم پہ چلے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بھی ہو، اس کے لیے میرا حکم ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، کہ غوث پاک نے فرمایا۔ توبہ طیب ہو جائے اور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔